بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 27ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، اس مہینے میں مجھے شب قدر کی فضیلت نصیب فرما، میرے معاملوں کو مشکل سے آسان بنا دے، میری معافیوں کو قبول کر لے اور میرا گناہ معاف اور بوجھ دور کر دے۔ اے نیک بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک نوجوان آتا ہے اور چہرے پر غم کے آثار، پریشان حال، کہتا ہے کوئی دعا بتائیں مولانا، بہت پریشان ہوں۔ کیا وجہ ہے پریشانی کی؟ میں نے جاب کے لیے جہاں جہاں بھی درخواستیں دیں، جہاں جہاں بھی اپلائی کیا، میری صلاحیت ہونے کے بعد، میرے پاس اچھے سرٹیفکیٹس ہونے کے بعد، میرے پاس اچھی ڈگری ہونے کے بعد بھی انٹرویو بھی بہت اچھا ہوتا ہے، سب لوگ خوش بھی ہوتے ہیں۔ جب میں نکل رہا ہوتا ہوں انٹرویو دے کر تو مجھے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اب میرا کام ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد میرے پاس کوئی کال نہیں آتی، بہت پریشان ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہمارے سامنے آتی ہوں گی۔ بہت سارے لوگ جو کسی ایک کام کو انجام دینے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں ایمانداری کے ساتھ، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان تمام مسائل کے پیچھے مصلحت پروردگار کی نہیں رہتی۔ پروردگار ان چیزوں کو ہمارے لیے بہتر نہیں سمجھتا کہ جنہیں ہم بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کی سختی، ہمارے گناہ ہمیں بہت ساری چیزوں تک پہنچنے میں ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ہم آج کے دن ماہ مبارک رمضان کی 27ویں دن کی دعا میں اپنے پروردگار سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں شب قدر کی فضیلتوں کو درک کرنے والا قرار دے، ہمیں شب قدر میں جو فضیلتیں تو نے رکھی ہیں ان کو حاصل کرنے والا قرار دے۔ اور اس کے بعد ہم اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمارے امور کو آسان قرار دے، سختیوں سے ہمیں آسانیوں کی طرف لے کے جا۔ یقیناً پروردگار ہی ہے جو مسبب الاسباب ہے۔ بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں کہ جب ہم اپنی پوری کوشش کر لیتے ہیں کسی بھی کام کے سلسلے سے، لیکن ہماری ہی کسی عمل کی وجہ سے ایک رکاوٹ آ جاتی ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا وہ کون سا عمل ہے جو رکاوٹ بن رہا ہے۔ روایات اور احادیث اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ پروردگار نے اپنے بندوں سے دو چیزوں کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان دو چیزوں پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ایک، ان یقر لہ بالنعم، ہم اس کی نعمتوں کا اقرار کریں۔ پروردگار تو نے نعمتیں دی ہیں، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو نے اچھے گھر میں ہمیں پیدا کیا، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ اچھے ماں باپ ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمیں تو نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا محب قرار دیا، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروردگار تو نے ہمارے دل میں درد دیا لوگوں کا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو لائق شکر پروردگار ہے، اس کا شکریہ کیا جائے اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اور اسی لیے پروردگار پھر فرماتا ہے کہ اور اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کرنے والا ہوں۔ تو روایت اور حدیث اسی مفہوم کو آگے چل کر اس طرح سے بیان کرتی ہے کہ پروردگار نے اپنے بندوں سے دو چیزیں چاہی ہیں، جب ان کو نعمت دی جائے تو اس کا شکر ادا کریں۔ دوسری منزل پر اگر انہوں نے گناہ کیے ہیں تو گناہ کے سامنے آ کر وہ اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہو کر اعتراف گناہ کریں، پروردگار ہم گنہگار ہیں۔ یہ وہ منزل ہے کہ پھر پروردگار نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور جب انسان کے گناہ پروردگار معاف کر دیتا ہے تو اس کے لیے زندگی کی راہیں بھی کھل جاتی ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جو کسی ایسی منزل پر ہوں گے کہ جہاں ہمیں محسوس ہو رہا ہوگا کہ زندگی اب ہمارے لیے ختم ہو گئی، اب آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ ہم سوچ رہے ہیں، لیکن جس پروردگار نے ہمیں زندگی دی ہے وہی راستے کھولنے والا بھی ہے، وہی راستے پیدا کرنے والا بھی ہے، وہی مسبب الاسباب ہے۔ ہم آج کے دن میں پروردگار سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار لیلۃ قدر کی، شب قدر کی فضیلت ہمیں حاصل ہو سکے۔ پروردگار ہمیں شب قدر کی فضیلتوں کا رزق قرار دے۔ اس کا مطلب رزق یہ نہیں ہے کہ انسان کو صرف
آمدنی ہو جائے، اس کو کچھ پیسے مل جائیں اور وہ اسے کہے کہ یہ رزق ہے، کھانا پینا مل جائے. نہیں، رزق معنوی بھی ہوتا ہے. جس طرح سے رزق مادی ہے اس طرح سے معنوی ہے. معنوی رزق یہ ہے کہ پروردگار انسان کی روح کو بلندی عطا کرے. جب شب قدر میں ہم اس کی منزلت، اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس کی برکتوں کو حاصل کریں گے تو ایک رزق ہے. اور اس سلسلے سے علماء نے بیان کیا ہے کہ 27ویں شب بھی شاید شب قدر ہو، اور خاص طور پر علماء اہل سنت اسی کو شب قدر قرار دیتے ہیں. شب قدر 19، 21، 23 اور کچھ لوگ 15 شعبان. اسی لیے بعض علماء اپنی پوری زندگی میں وہ عبادتیں کرتے تھے، بیدار رہتے تھے تاکہ شب قدر کو درک کر سکے. ہم اس 27 کی شب میں کہ جہاں پر احتمال ہے اس بات کا کہ شاید یہ شب قدر ہو، اپنے پروردگار سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، پروردگار ہماری راہوں کو کھول دے، آسان کر دے. اگر تو نہیں بخشے گا ہمارے گناہوں کو تو کون بخشنے والا ہے؟ کس کے در پر ہم جائیں گے؟ کس کے سامنے ہم سوال کریں گے؟ تو ہی ہمارا خالق ہے، تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے. ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں اور ہمیں اعتراف ہے اس بات کا کہ ہم گنہگار ہیں. ہمیں اعتراف ہے کہ ہم نے جس طرح سے تیری بندگی کرنا چاہیے وہ حق بندگی ادا نہیں کیا ہے. اس تمام اعتراف کے ساتھ میں پروردگار ہم تجھ سے طلب کر رہے ہیں پروردگار کہ ہمیں اس منزل پر پہنچا دے کہ جہاں پر تمام گناہ ختم ہو چکے ہوں. یہاں پر جو لفظ ہے حط عن الذم، پروردگار گناہ ہم سے ختم کر دے، ختم ہو جائیں، جھڑ جائیں پروردگار. اس طرح سے ہم پاکیزہ ہو جائیں کہ جیسے کوئی گناہ نہ کیا ہو. اور یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پروردگار کے حضور اعتراف گناہ کے ساتھ ساتھ توبہ کریں. اور سچے دل سے اگر ہم پروردگار کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے گناہ پروردگار بخشنے والا ہے، اس لیے کہ وہ غفار الذنوب ہے. وصلی اللہ علی محمد کہہ کے جو پاتے ہیں ظہور مہدی، الاجل کہہ کے جو پاتے ہیں ظہور مہدی، ان کی نظروں سے تو اوجھل نہیں نور مہدی.